الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ شارٹ ٹاپکس، یہ ویڈیو سکس لیکچر ہے ہمارا۔ جب اور جتنا، جب اللہ پاک کوئی پروجیکٹ بھیجتے ہیں تو اسے اللہ کی طرف سے سمجھا جائے، جتنا پروجیکٹ ہو اسی پر قناعت کیجیے، زیادہ لالچ نہ کیجیے۔ B2B پروجیکٹس، IT کے پروجیکٹس، انسان کہتا ہے کہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ آیا تو ساتھ SEO کا بھی آ جائے، SEO کا آیا تو ساتھ گرافک ڈیزائننگ کا بھی آ جائے۔ جتنا ہے اتنا ٹھیک ہے، جتنا دے دیا گیا اسی پہ قناعت۔ زیادہ کیا تو پچھلا والا ویب سائٹ ڈیولپمنٹ والا بھی سائن اپ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ڈیل سامنے ہے اسی ڈیل پہ کام کیا جائے۔ یہ بات سمجھنا، جس بندے کا ابھی تک تجربہ نہیں ہوا کہ وہ ایک وقت میں ملٹیپل پروجیکٹس میں ہاتھ ڈالتا ہے، لالچ کرتا ہے، تو یہ بات اور نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بات سمجھنا یہ نہیں سمجھ آئے گی یہ بات۔ لیکن جب ایک دفعہ نقصان کر لیں گے پھر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، پھر یہ اصول سمجھ میں آ جائے گا۔ مثلاً کسی نے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا کہا تو ہم اسے SEO کی بھی پیشکش کریں کہ یہ بھی وہ کروا لے، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ جب پروجیکٹ آ جائے تو اسے کر لو، جتنا پروجیکٹ آئے اتنا کر لو، کوئی اضافی طمع نہ رکھو، جتنا آیا اتنا کرو، اضافی حرص نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ بھیجتے رہیں گے، بس آپ کازز کرتے رہیں۔ صحابہ اور لوگ تھے، مزاج صحابہ بازاروں میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے علماء کو عملی طور پہ تجارت میں آنا پڑے گا۔ یہ محنت اسی کی محنت ہے۔ مزاج صحابہ کو ڈیفائن کیا کہ وہ ایک شریعت کے مطابق کماتے تھے۔ دوسرا، ان کے قلب میں حب مال نہیں تھا اور حب جان نہیں تھا۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت نہیں تھی، صدارت کی محبت، امارت کی محبت میں یہ بھی نہیں تھا۔ ان کیفیات کے ساتھ بازاروں میں تجارت ہو جائے، بس اس محنت کا مقصود یہی ہے، اور اللہ راضی ہو جائے۔ اے اللہ، آج یہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف، ڈیفینیشن، صحابہ کون تھے؟ پوچھا جائے گا نبی علیہ السلام سے کہ صحابہ کون تھے، آپ بتائیں صحابی کون ہے؟ آپ علیہ السلام آپ بتائیں صحابی کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام اللہ کو بتا رہے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر، اے اللہ، اگر آج مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت مطلب صحابہ فنا ہو گئی تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ ڈیفائن کی ہے نبی علیہ السلام نے، صحابی وہ ہے جو فنا ہو گیا تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ وہ مقام صحابہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بتا دیا کہ اگر یہ اپنے صحابہ کے بارے میں بتا دیا کہ اگر یہ باقی نہیں رہیں گے تو اللہ کا نام لینے والے بھی باقی نہیں رہیں گے، اور اگر یہ نہ رہے تو اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں رہے گا۔ یہ صحابہ ہیں۔ صحابہ کو ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے مقام کے مطابق سمجھتا ہے۔ جس بندے کی جتنا ظرف ہے، جس بندے کی جتنی استطاعت ہے، جس بندے کا جتنا ذہن ہے، جس بندے کی جتنی اوقات ہے، جس کا جتنا مقام ہے، وہ اسی اعتبار سے صحابی رسول کی عظمت کو سمجھتا ہے۔ کم ظرف آدمی، اعلیٰ ظرف آدمی، خود ہی سمجھیں۔ صحابہ کا مقام سمجھنا 21ویں صدی کے انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج جس دور میں رہ رہا ہوں اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس دور کے لوگوں کو صحابی کے مقام کو سمجھنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ صحابی کو ہر کوئی اپنے اپنے ظرف کے مطابق انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے کوئی شخص آئینے میں دیکھے اور کہے کہ آئینے میں جو نقص
عکس نظر آ رہا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے. میں شیشہ دیکھوں، میں کہوں یار اس میں اندر تو بس کالا انسان نظر آ رہا ہے، تو بس میں نے اپنا عکس ہی سامنے پیش کیا. امت کمزور ہے، صحابہ کا مقام سمجھنے سے قاصر ہے. ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق صحابہ کی تعریف ڈیفینیشن کر رہا ہے کہ صحابی کون ہے. صحابہ کا مقام اور مرتبہ وہی ماننا چاہیے، جاننا چاہیے جو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یا قرآن نے فرما دیا. آپ نے ڈیفائن کر دیا اوپر، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہمیں اپنی کم فہمی، ناسمجھی، کم علم کو تسلیم کرنا چاہیے، ادب کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے، ان کا احسان سمجھتے ہوئے ان کا دل کے اندر احترام اور محبت رہے. صحابہ انہوں نے ہم تک دین بھی پہنچایا اور دین کی اعلی محنت بھی پہنچائی. آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے. اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا، جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور جنہوں نے نیکوکاروں کے ساتھ ان کی پیروی کی، اور خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں. صحابی کون ہے؟ خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں. مقام رضا، یہ اقبال نے بھی ایک بات کی نا، وہ صحابی اللہ سے راضی ہیں، اللہ صحابی سے راضی ہیں. خود ہی کو کر بلند اتنا، اقبال کہہ رہے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر مقام سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، آپ علیہ السلام ٹیچر، انہوں نے صحابہ کی ایسی کی کہ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وہ ڈیولپمنٹ تھی کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں اچھا تم بتاؤ کہ اب میں کیسے کروں، اچھا تم دعا کرو میں وہ پوری کر لیتا ہوں. تمہاری چاہت کیا ہے، تمہاری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے. یہ مقام تو صحابہ کا ہی تھا. اچھے اور برے حالات اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں تیزی سے گزارتا ہوں اس ٹاپک کو. آگے صحابہ کا پھر ایک بڑا تشکیلی معاملہ آ رہا ہے. معاملات کے میدان میں سب کچھ ٹھیک ٹھیک چلتا رہے، دوستی رہے، آپس میں جوڑ رہے، ایسا نہیں ہوتا. یہ معاملات کا میدان ہے نا یار، برتن ٹکرائیں گے. اس میدان میں اختلافات ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بدتمیزیاں ہو جاتی ہیں، دل آزاریاں ہو جاتی ہیں، ظلم ہو جاتا ہے، حق تلفی ہو جاتی ہے، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، بدگمانی ہو جاتی ہے، دلوں میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے، ہاتھ چھات بھی اٹھایا جاتا ہے. خیر، یہ جو اب اگلی بات کرنے لگا ہوں، یہ بس کیا ہی بتاؤں. یہ ایسا سبق مجھے ملا ہے، ایسے شخص نے دیا ہے، یہ بہت بھاری سبق ہے. یہ بار بار ہم نے اپنی تینوں کتابوں میں کسی نہ کسی درجے میں یہ کتاب وہ لکھا ہے. ایئر 1، ایئر 2، ایئر 3، تینوں سالوں کی کتابوں میں یہ والی بات لکھی ہے. پھر یہاں پہ کھل کے بول رہا ہوں. یہ سبق بڑا اچھا ہے، یہ سن لیں. سبق کسی بڑی ہی بزرگ ہستی نے دیا تھا. آپ کو پتہ ہے اللہ پاک کو کیا بات پسند ہے، اللہ کو کیا بات خوش کر دیتی ہے؟ جب آپس میں توڑ ہو جائے تو پھر نفس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اگلے کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس سے اگلے کو نقصان ہو. اس چاہت کو دبا کر اگلے کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جس سے اس کو فائدہ ہو جائے، اس سے اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں.
آپس کے توڑ کے بعد جب دل صاف کر کے جوڑ ہو جائے، دونوں فریقین ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے کے لیے اللہ سے استغفار کر لیں۔ وہ اتنی لڑائی ہوئی، پھر معاف کر دیا اور ایک دوسرے کے لیے اللہ سے توبہ بھی کر لی، اور پھر اپنے لیے بھی استغفار کر لیں۔ اس عمل سے اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم دو طرح کے حال میں آزمائے جاتے ہیں، ایک اچھے حالات، ہماری موافقت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دنوں کو تبدیل کرتا ہوں، بدلتا ہوں۔ ایک اچھے حالات ہمارے موافق ہوتے ہیں، اس میں شکر کی کیفیت ہوتی ہے۔ برے حالات غیر موافق ہوتے ہیں، اس میں صبر کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ ان دونوں حالات کا آپ کے مستقبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اچھے حالات ہیں، 10 لاکھ کی سائن اپ کیا ہے اور خوشیاں ہیں، صحت ہے، اس کا آپ کے فیوچر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ برے حالات ہیں، 10 لاکھ کا نقصان کیا ہے، لڑائیاں ہو گئی ہیں، اس کا آپ کے فیوچر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کسی نے آپ کی چوری کی یا آپ کا کلائنٹ لے کر چلا گیا، تو اس صورتحال، اس سچویشن کا آپ کے اگلے 3 دن، 3 ہفتوں یا 3 مہینوں یا 3 سالوں یا 30 سالوں میں کوئی افیکٹ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی کوئی بہت اچھی ڈیل بن گئی، تو اس کا بھی آپ کے فیوچر کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ فیکٹرز، یہ وہ عوامل نہیں ہیں جن سے آپ کے فیوچر کو پریڈکٹ کیا جائے۔ ہم نے کہا ہم اپنا فیوچر خود لکھیں گے، ہم خواب دیکھیں گے اور ہم خود لکھیں گے۔ ویژن میں ہم نے یہ بات کی۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا فیوچر پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا مستقبل اس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا انحصار اس چیز پر ہے کہ آپ برے حالات میں آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے اور اچھے حالات میں آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ برے حالات میں آپ کیا کرتے ہیں اور اچھے حالات میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا فیوچر اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے برے حالات کی مثال دیتا ہوں۔ کسی نے چوری کر لی، آپ نے پکڑ لیا، ایک حال یہ ہے کہ آپ رک جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ چوری کی، پکڑ لیا، رک جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے دعا کریں کہ اس حال میں میرے لیے اللہ کی کیا حکمت ہے، یہ حال اللہ نے بھیجا کیوں ہے، یہ چور میرے پاس اللہ نے بھیجا کیوں ہے، اس میں اللہ کی حکمت کو تلاش کیا جائے، غصہ نہ کیا جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اے اللہ مجھ پر اپنی حکمت کھول دے، اے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تلاوت یا ذکر کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کا ذکر کر لیں، ذہن اور دل سے معاملہ نکال کر اللہ کی طرف 100% رجوع کر لیں۔ غصہ یہ ہے، اس کو نکالیں، لا الہ، وہ غصہ اڑا کے پھینکا، الا اللہ، اللہ کی ضرب لگا کے وہ دل سے نکالیں، 20-25 دفعہ نکالیں گے، وہ اڑ کے نکلے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ جو حالات میں اللہ پاک کی نشانیاں ڈھونڈتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عقل مند کہہ رہے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ رات اور دن، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ کی نشانی ڈھونڈنا۔ درخت کو دیکھ کے بھی اللہ کی نشانی ملتی ہے، پریشانی کا حال آیا اس کے اوپر بھی اللہ کی نشانی ہے۔ تدبر۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی عبادت یہ تھی کہ وہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ یہ وہ آیت ہے جو نبی علیہ السلام سوتے سے اٹھ کر تہجد کے وقت والی آیت پڑھا کرتے تھے۔ پہلا کام ہوا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، غور و فکر کرنا، کیا یہ حال میری غلطی کی وجہ سے ہے، کیا یہ حال میری اصلاح کی وجہ سے ہے، کیا یہ حال مجھے آگے بڑھانے کی وجہ سے ہے، آزمائش ہے۔ یہ حال ہے تو اللہ کی طرف سے، اور یہ آزمائش ہے، یہ پکی بات ہے، اس میں میرے اللہ کی کیا حکمت ہے، اس پر غور و فکر کرنا۔ اب اس حال میں آپ کے 2 فیصلے ہو سکتے ہیں، اگلے کو ڈانٹ دیں یا کچھ بھی ایسا کر لیں جس سے اگلے کو نقصان ہو جائے۔
یا شرمندہ ہو جائے یا عزت نفس مجروح ہو جائے یا خیر خواہی کا جذبہ ہو، اصلاح بھی ہو تاکہ فائدہ ہو۔ اصلاح کے لیے 2 اصول ہیں۔ پہلا، جس کی اصلاح کرنی ہے اس کے لیے پہلے خوب دعائیں کریں، ہو سکے تو تہجد میں دعا کریں۔ دوسرا، اصلاح انفرادی کریں، انفرادی اصلاح، اجتماعی نہ کریں، انفرادی، کسی کے سامنے نہ کریں، کسی کے سامنے نہ کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی میں بھی غصہ کر جاتا ہوں۔ اکیلے اصلاح کریں نا۔ اچھا یہ والی اصلاح دوسری ہے نا، وہ غلطی ہو جائے نا، غلطی سے غلطی ہو جائے تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس پہ زبان کھلی جاتی ہے۔ لیکن اس طرح کا بڑا معاملہ ہو تو پھر تو چھپ کے ہی ہونا چاہیے۔ ویسے بھی اصول یہی ہے، ڈیجیٹل فیلنگ کا اصول یہ ہے کہ اصلاح انفرادی ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے اس اصول پہ کھڑا رکھے۔ اب تیسرا یہ ہے کہ اس چور کے ساتھ لانگ ٹرم رشتہ رکھنا ہے۔ ڈیجیٹل فیولنگ، واٹ از بزنس؟ بزنس از ریلیشن شپس، بزنس ریلیشن شپ ہے۔ اب چور آ گیا تو تم نے نکال دینا ہے، طلاق دے دینی ہے، اڑا دینا ہے، رشتہ توڑ دینا ہے۔ بزنس کی ڈیفینیشن میں اگر رشتہ ٹوٹے گا تو کیا ہوگا؟ یہ تو اب سمجھ میں آ رہی ہے بات نا۔ تو اصلاح بھی کرنی ہے اور لانگ ٹرم ریلیشن شپ بھی قائم رکھنا ہے۔ چور ہے لیکن ریلیشن شپ، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ توڑ دو۔ مدینہ منورہ کے اندر منافقین تھے، اچھا یہ آگے آ بھی گیا۔ اب تیسرا یہ ہے کہ اس چور کے ساتھ لانگ ٹرم رشتہ رکھنا ہے، اس کو معاف کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے، موقع بھی دینا ہے، لانگ ٹرم رشتہ یا تعلق جوڑنا ہے۔ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگلے سے رشتہ توڑ دو۔ رشتہ تو چلے گا، رشتہ ٹوٹے گا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ معافی ہوگی، سیدھا بھی کریں گے اور رشتہ بھی چلائیں گے، پتر بھی بنائیں گے، سوٹی رکھیں گے۔ ہم سزا دینے پر اختلاف نہیں رکھتے، سزا دیں گے پر تب جب یقین ہو کہ اگلا ٹوٹے گا نہیں۔ اگلے کو توڑنا ہے، نکالنا ہے تو یہی کہنا ہے اللہ برکت دے یار، بس ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اللہ برکت ہے، پھر تو یہی کہنا ہے نا۔ لیکن اگر اگلے کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو پھر اپنا خون جلانا ہے، پھر اپنا خون بہت جلانا ہے۔ اچھا اب یہ والی بات دعوت دیتا ہوں، اس کو سٹارٹ کر لیا جائے، ہم ابھی تک سٹارٹ نہیں کر سکے۔ صحابہ اکرام کو سوشل میڈیا کا موضوع بنائیں، منفی اثرات ختم کریں۔ یہ بات بڑی خاص، بڑی اہم، میرے پاس کہاں تک آئی میں ویڈیو پہ نہیں بولتا، جب آپ لوگ سامنے آؤ گے پوچھ لینا، میں بتا دوں گا یہ بات مجھے کہاں سے ملی۔ بڑی خاص تشکیل ہے، بڑی خاص تشکیل ہے، اس پہ عمل کیا جائے، اس جہاد کو شروع کیا جائے۔ سوشل میڈیا عوام الناس کے ایمان کو، اخلاق کو، ذہنیت کو، کردار کو، صحت کو، آپس کے تعلقات کو بری طرح نیگیٹیولی متاثر کر رہا ہے۔ اس معاملے میں ایک عالم دین سے پوچھا گیا آپ لوگ اس کے لیے کیا اقدام کر رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ لوگ ہماری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ علماء کی بات سوشل میڈیا پر زیادہ توجہ سے نہیں سنی جا رہی۔ سوشل میڈیا انٹرٹینمنٹ، یونیورسٹی کالجز کے نوجوانوں، یہ میدان آپ کا ہے، اس کا حل آپ لوگوں کو کرنا ہے، یہ میدان آپ کا ہے، یہ جہاد آپ نے لڑنی ہے، اس کا حل یہ ہے۔ علماء بھی کر سکتے ہیں لیکن یونیورسٹی والوں یہ قدم اٹھاؤ، یہاں پر آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ یہ میدان ہمیں سوشل میڈیا کی فلسفی کو پہلے سمجھنا پڑے گا۔ سوشل میڈیا ہے کیا؟ یہ سوشل میڈیا ہے معاشرہ، سوسائٹی، کلچر، ایک سوسائٹی یا ایک کلچر کو پیش کرنے والا میڈیا، اس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا۔ اور معاشرہ کیسا؟ ویسٹرن معاشرے کو پیش کر رہا ہے۔ ان بے چین لوگوں کی سوسائٹی کی زیادہ تر توجہ مال اور زیادہ سے زیادہ کمانے پر ہوتی ہے۔ ایک مال اور ایک جنسیت، ان کی ساری توجہ یہاں پر ہی ہے۔ اور بھی بہت سی کمزوریاں ہیں، جیسے
ان کا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے. ان کی ساری توجہ اس پر رہتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں سکون اور آسائش کیسے زیادہ سے زیادہ مل سکے. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تھا اور ان کے لیے سکون اور آسائش کی جگہ تھی، جنت ہی تھی. ایک غلطی کی وجہ سے بطور سزا دنیا میں بھیج دیے گئے. جو انسان اس دنیا آزمائش کی جگہ کو سکون اور آرام کی جگہ بنانے کی کوشش کرے گا وہ محنت کرتے کرتے تھک جائے گا اور آخرکار ہار جائے گا. یا تو پاگل ہو جائے گا یا اینٹی ڈپریشن دوائیاں ہی لے گا. یہ تو تھی تمہید. اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی سب سے بہترین سوسائٹی اور سب سے افضل سوسائٹی اور کلچر کے تبصرے سوشل میڈیا پر کریں. سب سے بہترین سوسائٹی کے تبصرے ہم سوشل میڈیا پہ کرنا سٹارٹ ہو جائیں. ابھی ویسٹرن سوسائٹی کے کلچر سوشل میڈیا پہ دکھائے جا رہے ہیں. ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائٹی یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو سوشل میڈیا ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائٹی یعنی صحابہ کو سوشل میڈیا پر پیش کرنا ہے. ہمیں مزاج صحابہ کو سوشل میڈیا پہ پیش کرنا ہے. جب صحابہ کلچر سوشل میڈیا پر پیش ہوگا تو دو فائدے ہوں گے. پہلا وہ کہ وہ کلچر جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈیولپ کیا، جو کلچر آپ علیہ السلام نے ڈیولپ کیا وہ سامنے آ جائے گا. سوسائٹی میں ویسٹرن کلچر سامنے آ رہا ہے، صحابہ کو پیش کریں گے، آپ علیہ السلام کا کلچر سامنے آ جائے گا. اب نفی نہیں کر سکتے نا اس چیز کی. اس کا روحانی اثر بھی ہے. سوشل میڈیا کے پیچھے غیر نے الگورتھمز رکھے ہیں، اے آئی رکھا ہوا ہے، بلیک میجک رکھا ہوا ہے. وہ سارے کے سارے افیکٹ کرتے ہیں اجتماعی طور پہ. صحابہ کلچر آئے گا، سارے الگورتھمز فیل ہو جائیں گے. وہ ایسی روحانیت ہے کہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا. آپ لوگ حیات صحابہ خرید لیں جس میں حضرت مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے اور اردو کا ترجمہ مولانا احسان الحق صاحب دامن برکاتہ عالیہ کا ہے. اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت سے رکھیں حضرت کو. یہ کتابیں 3 جلدوں پر ہیں. اس کو پڑھیں، 1-2 منٹ کی شارٹس بنائیں، ریلز بنائیں. وہ چھوٹا سا واقعہ، چھوٹی سی بات صحابہ کی بتائیں. اس واقعے کے اہم نقائط سلائڈس پر لکھ لیں، شریعت کی حدود میں رکھیں. کوئی نہ کوئی گرافکس بھی بنا سکتے ہیں اور پھر ریلز کو تمام سوشل میڈیا کے فارمز پر شیئر کریں. ایک کوشش یہ کرنی ہے خود سے زیادہ الفاظ ایڈ نہ کریں. خود سے چیزوں کو ایڈ نہ کریں. جتنا لکھا ہوا ہے اتنا ہی بولیں. زیادہ ایڈ کریں گے نا تو وہ گڑبڑ ہو جائے گی. آپ عالم نہیں ہیں. جو الفاظ کتاب میں ہیں وہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان کا اپنا نور ہے. انہیں جوں کا توں ہی ویڈیو میں بولیں. تھوڑا بہت آسان کر سکتے ہیں تاکہ عام لوگ سمجھ لیں. اپنا زیادہ ان پٹ نہ دیں. اپنا کاروبار شروع کریں بغیر سرمایہ کے. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. سرمایہ ہوگا، تھوڑا بہت ہوگا. یہ بغیر سرمایہ اس لیے کیونکہ جو لوگ آئی ٹی جو اسکل رکھتے ہیں نا ان کے لیے، جو ویب سائٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں، جو اس طرح، ان لوگوں کے لیے بغیر سرمایہ. جو انہیں چیزیں بیچنی ہیں انہوں نے تو پھر کچھ نہ کچھ کرنی، کوئی نہ کوئی چیز تھوڑی سی خریدنی ہے نا تاکہ وہ بیچ سکیں. اکثر نوجوانوں کو کاروبار نہیں سکھایا گیا، جس کی وجہ سے ان کا سارا دھیان نوکری پر ہے. اور پچھلی جنریشن، پچھلا معاشرہ نے بھی ایسا ہی ذہن دیا ہے. یا تو نوجوان ملک سے باہر چلے جائیں اور اپنا کیریئر بنائیں یا سرکاری نوکریاں کریں. ملکی حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ اکثریت معیشت کی وجہ سے پریشان ہے، امت پریشان ہے. کم و بیش ایسے ہی کچھ حالات ہمارے پڑھے لکھے نوجوان طبقے کے ساتھ ہی درپیش ہیں، یونیورسٹی والوں کے ساتھ بھی. ڈیجیٹل فیلنگ نے فری ٹریننگ، یہ بھی ہماری فری چل رہی ہے، فری ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں بغیر سرمایہ کی کاروبار لانچ ہو سکتا ہے. اسکل ٹیم ہائر کرنے کا طریقہ ہی بتایا گیا ہے، برانڈ ڈیولپمنٹ کا طریقہ ہی بتایا گیا ہے. اس کے بعد کاروباری جماعت کے مشن اور بزنس ویژن کو
بزنس ویژن کو ڈیولپ کرنا اور ویژن کے ساتھ ٹیم کو لے کے چلانا، اس کا طریقہ ہی بتایا گیا ہے. یہ ساری کتابیں وہی ہیں، وہ فری پڑھی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، آپ اٹھا لیجئے. اس سلسلے میں 3 کتابیں لکھی گئی ہیں اور آن لائن فری ٹریننگز بھی دی جا رہی ہیں. تمام آن لائن ٹریننگز یوٹیوب پہ پڑھی ہیں، آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کریں، ویب سائٹ بھی پڑھی ہیں. کاروبار شریعت کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے اللہ پاک راضی ہو جائیں اور ہمارا کاروبار غیر مسلموں کے لیے دین اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنے. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ڈیجیٹل فیلنگ ٹیم نے فری ٹریننگز دی ہیں، آن لائن پڑھی ہیں. ان ٹریننگز میں کاروباری مائنڈ سیٹ بتایا جاتا ہے، شخصیت کی تعمیر، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، مارکیٹ ریسرچ، سیلز، ویژن ڈیولپمنٹ، اس طرح کی ٹریننگز دی جاتی ہیں. نیو پروڈکٹ لانچ، ایڈورٹائزنگ، سیلز، ہائرنگ، ٹیم کو ڈیولپ کرنا، اشتہار بازی کرنا، باصلاحیت ٹیم کو ہائر کرنا، بنانا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، انٹرپرینورشپ، برانڈ ڈیولپمنٹ، لانگ ٹرم کسٹمر ہینڈلنگ، کلائنٹ کو ڈھونڈنا اور کلائنٹ کو ایکوائر کرنا. اس کے لیے ہمارے واٹس ایپ گروپ بھی ہے، اس سے جوائن کر لیں. اور پھر آخر میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جنہوں نے ہمارے راستے میں جد و جہد کی، ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے. ہمت مردہ مدد خدا. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. وہ بستر شجر سے امید بہار رکھ. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی تلقین کرو گے تو صبر کرنا پڑے گا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کو پاؤ گے، حق بولو گے تو اللہ مل جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یاد رکھنا جتنی برداشت ہے اللہ اتنا ہی دے گا، اس سے زیادہ بوجھ نہیں دے گا. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پریشان ہو جائیں اے اللہ میں تکلیف میں ہوں، تو رحم کرنے والا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی کے پیٹ سے نکال دی سائد نے. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا. ربی انی مغلوب فانتصر، سورہ انبیاء کا آخری رکوع پڑھیں صحیح، سورہ انبیاء کے آخری 2 صفحے پڑھیں صحیح، بڑا دل مضبوط ہوتا ہے. اور ایک اور بات ختم کرنے سے پہلے میں کہوں کہ معیشت کی بات کر رہے ہیں، مجھے بہت فائدہ ہوا سورہ یوسف کو تدبر کے ساتھ پڑھیں. 2 چیزیں کی، سورہ انبیاء کا آخری رکوع جب بات شروع کریں گے تب حال آئے گا، اور سورہ یوسف کو تدبر کے ساتھ، میں نے اس دن تشکیل کی اپنے ساتھیوں کی، سورہ یوسف کو تدبر کے ساتھ پڑھیں. شارٹ ٹاپکس ختم ہو گئے، اور ہماری دعوت یہ ہے کہ ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ اب لنکس بھی پڑے ہوں گے کہ آپ نے کس طریقے سے آن لائن چیز سیکھنی ہے. آن لائن ویڈیوز دیکھیں، پاس بھی آئیں، ادھر بھی آئیں، رابطہ کر کے آئیں، ضرور آئیں، لیکن آن لائن ویڈیوز دیکھیں، کانسیپٹ کو سمجھیں. اس کے بعد پھر ایک ایکسل شیٹ تیار کی ہے جس میں سب کچھ ڈیٹیلڈ جو ہے کہ پہلے آپ کون سا چینل، پہلے آپ کون سی ویڈیو دیکھیں، پھر کون سی دیکھیں. تو توجہ کے ساتھ ایک پین لینا ہوگا، ایک کاغذ لینا ہوگا. یہ کتابیں میں نے بتائی ہیں کس طریقے سے آپ نے پرنٹ کرنی ہے، پھر سے بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے علماء ہیں
پھر شارٹ ٹاپکس ہیں، یہ علماء والا پیج سب سے پہلے، پھر شارٹ ٹاپکس والا دوسرے پہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد پھر پیپل ہو ڈیولپ انٹرپرینورس، پیپل ہو ڈیولپ انٹرپرینورس، یہ اردو کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد لیڈرز ہو ڈیولپ انٹرپرینورس. تو یہ اس طریقے سے آپ پرنٹ کر لیں، ایک صفحہ رکھیں ایک صفحہ نہ رکھیں، اس میں اپنے نوٹس بناتے رہیں. اور اس کے بعد یہ انگلش کی کتاب ہے، اس کو بھی کر لیں. انگلش کی کتاب میں پوری کی پوری ویڈیوز میں بول رہا ہوں، علماء کے لیے بھی بول رہا ہوں اور عوام کے لیے بول رہا ہوں. علماء کے لیے جو ہے انہوں نے پہلے عوام والی پڑھنی ہے، اس کے عوام والی ویڈیو دیکھنی ہے، اس کے نوٹس بنانے ہیں، پھر اب علماء والی سننی ہے، کیونکہ کافی کانسیپٹ علماء اس سے بھی اخذ کر سکتے ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ میں دونوں میں اوور لیپ نہ کروں، مطلب ایک ڈیٹا جو ادھر دیا ہوا ہے وہ دوسرے میں نہ دوں. تو وہ ایک ویڈیو سنیے. جب آپ کا یہ سب کچھ ہو جائے گا اس کے بعد آپ ہمارے پاس آئیں. اس سے پہلے آتے ہیں تو پھر پہلے بھی آئیں، بعد میں آئیں گے تو پھر ایک ذہن بنا ہوگا، پہلے آئیں گے تو ذہن لینے کے بعد پھر وہ پوری دیکھ لیں گے. تو یہ تو پورا کا پورا کاروبار ہم نے اس کتاب کے اندر حل کر کے دے دیا ہے. یہ گائیڈ ہے، اس میں حل کر کے دے دیا ہے. آپ جو بات کریں گے میں اس کتاب سے جواب دوں گا. ابھی تک یہی ہو رہا ہے، جو بات کی جاتی ہے اس کتاب سے جواب دیا جاتا ہے. کمائی یہاں پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد برانڈ رکھنے کے لیے نچلی کتابوں سے جواب دیا جاتا ہے، ورنہ اوپر والی کتاب میں ہر بات کا جواب ہم دے رہے ہیں. تو وہ ایک گائیڈ ہے، اس کو اس طریقے سے بھی حل کرنے کی کوشش کی ہے ویڈیوز کے ذریعے. اس کے بعد پھر صحبت ضروری ہے، پھر پوچھنا ضروری ہے. تو اس کو حل کریں گے بہت جلدی انشاءاللہ، اپنے طلباء کے اندر، اپنے ارد گرد علاقے والوں کے اندر. اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے تو ان تک یہ بات پہنچائیں. یہ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں اپنے لیپ ٹاپ کے اندر. ہماری خاص توجہ اس پہ ہے کہ آپ لوگ چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھیں. پتہ نہیں چلتا یہ یوٹیوب کب تک رہتا ہے، فیس بک کب تک رہتا ہے، یہ ہمارے چینلز کب تک رکھتا ہے. تو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہو، رابطہ کریں ہم سے، ہم آپ کو یہ سارا ڈیٹا جتنا بھی ہے ایک یو ایس بی بنا کے دے دیں گے. آپ کو وہ دے دیں گے. ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہم یہیں سے یو ایس بی آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ. سوچ رہے ہیں کہ جب یہ سارا کام ختم ہو جائے گا تو ہم اس کا ڈیٹا اس طرح فزیکلی طور پہ یو ایس بی کے ذریعے بھی آپ کو دے دیں. تو اللہ کا نام لیتے ہیں، ہمت مردہ مدد خدا. عشق، اس کے اندر امتحان آتے رہتے ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے. اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا. مردوں کا میدان ہے اور علماء مرد ہیں. عوام بھی بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ، یونیورسٹی والے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور بہت زیادہ امیدیں ہیں آپ سے، بہت زیادہ امیدیں ہیں. اور بہت جلدی ہو جائے گا یہ سارا کام، بہت جلدی ہو جائے گا. بس نیت کرنی ہے، ہمت کرنا ہے انشاءاللہ. باقی اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت جلدی فروغ دے دیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد